اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جاوے، جب جمعے کی نماز کی اذان دی جاوے، کہی جاوے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعے کے دن کے بے انتہا فضائل ہیں، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار جسے کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کے بے انتہا فضائل ہیں۔ جمعے کے دن جو شخص پہلے مسجد آوے گا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے مسجد آوے اس کے لیے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آوے اس کے لیے گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آئے اس کے لیے بکری بھیڑ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ لاسٹ درجہ جو ہے وہ انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چلا جاتا ہے، جمعے کی جب اذان کہی جاوے تو پہلے مسجد آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد اس وقت آتے ہیں جب امام دوسرا خطبہ کہہ کے بیٹھ جاتا ہے یا دوسرا خطبہ کہنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس وقت جو ہے لوگوں کو ایک فوج اور لوگوں کا جوق در جوق اس وقت جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اذان کہہ لینے کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد ہمارا کوئی بھی کام کرنا، چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں جس کا تعلق جمعے سے نہیں ہے، جس کا تعلق جمعے کی تیاری سے نہیں ہے، تو وہ کام کرنا حرام ہے۔ خرید و فروخت بھی کرنا اس وقت جو اذان ہو جانے کے بعد یہ حرام ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جمعے سے پہلے آپ تک کچھ پیغام دے دی جائے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن 12 سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنتوں پر جب عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری وقت میں اگر کوئی ایک سنت کو جو ہے ادا کرے گا جو ہے تو اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت عطا کرے گا۔ ایک شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے تو آپ ہر ایک شخص جانتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ ہم جمعے کے دن کے جو سنت ہے اس پر عمل کریں۔ حالانکہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، بعض مطلب ہم مسجد بھی پہلے آتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کیا کیا سنت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک جو ہے جمعے کے دن کی سنت آپ تو بتا دوں۔ سب سے پہلے جمعے کے دن کی جو سنت ہے، سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ غسل کرنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی کے اوپر غسل واجب نہیں ہے اور وہ شخص غسل کرتا ہے تو یہ غسل کرنا اس کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس سنت کو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ رہا مسئلہ کہ کیا بغیر غسل کے نماز جمعہ ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، بغیر غسل کے اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں پایا جاتا ہے، تو لہٰذا مناسب ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اچھے اور صاف اور عمدہ لباس پہن کے مسجد آنا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھٹے کپڑے یا لنگی اور بنڈی پہن لیے اور جو ہے جو کام کر رہے تھے اسی کپڑے کو پہن کر ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی چلے گئے، پھٹا کپڑا پرانا پہن کے چلے گئے، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو یہ ایسے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ بلکہ جمعے کے دن عمدہ لباس پہننا چاہیے، خوبصورت لباس پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کس طریقے سے تیار ہو کر جاتا ہے، تو اسی وجہ سے عمدہ لباس کا پہننا یہ جمعے کے دن سنت ہے۔ تیسری سنت جو ہے جس میں عام طور پر بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ پوری کی پوری مسجد خالی ہوتی ہے، خطبہ کے وقت جو ہے نوجوان تشریف لاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جمعے کے دن جو ہے مسجد جلدی آنا ہے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری سنتوں میں یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد پہلے جایا کرتے تھے، یہ سنت ہے جمعے کے دن پہلے مسجد آنا۔ نمبر 4 ہے پیدل مسجد آنا۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد سے تھوڑی دور ہی ہے اس کا گھر ہے اور وہ جو ہے بائک کے ذریعے، موٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے جمعے کے لیے آتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر مسجد دور ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد قریب ہے جس میں پیدل جایا جا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ مسجد پیدل جاوے، یہ سنت ہے۔ کیا ہے طہارت، یعنی باوضو جانا، مسجد جائے تو بے وضو نہیں، مسجد جب جائے تو با طہارت جانا، یہ بھی سنت ہے۔
نمبر 6 ہے امام کے قریب بیٹھنا۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، پیدل بھی آتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، پاک صاف کپڑا بھی پہنتے ہیں، باطہارت بھی آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو مسجد کے ایک دم پچھلی صف میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بتایا کہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے کہ جب آوے تو امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، ممبر کے قریب بیٹھنا چاہیے، اور غور سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں جمعے میں اس کو سننا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ لوگوں کو نہ پھلانگنا، بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آتے تو تاخیر سے ہیں، آتے ہیں تاخیر سے، لیکن لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو آگے بڑھتے گردن پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھلانگ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اپنے کپڑوں اور بدن سے نہ کھیلنا۔ مسجد میں بیٹھنے کے بعد اپنی انگلی سے یا اپنے کپڑوں سے یا اپنے بدن سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کھیلتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ورزی ہے۔ آگے یہ ہے کہ خطبہ جب کہی جاوے، خطبہ جب دی جاوے، امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاوے، تو اس بات میں بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ لوگ خطبہ کو نہیں سنتے ہیں، یا تو بات کرتے ہیں، یا جو سنتے ہیں وہ دوسرے کو خاموش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ خطبہ جب امام کھڑے ہو جاوے خطبہ دینے کے لیے تو اس وقت جو ہے خطبہ کا سننا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ تم چپ رہو، خاموش رہو، چپ چاپ کے ساتھ خطبہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ حالت دیکھی گئی ہے کہ لوگ ادھر خطبہ دینے کے لیے امام کھڑا ہوا اور لوگ سنت پڑھنے لگے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس وقت سنت بھی پڑھنا منع ہے، سنت بھی اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عطر لگانا، خوشبو لگانا، عمدہ لباس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا بھی استعمال کرنا، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسواک کرنا، یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو ہے مسواک کرے، منہ کو اچھے طریقے سے صفائی کر کے جو ہے مسجد کو جاوے ہے۔ جس میں اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ کثرت سے مراد بعض علماء نے کہا ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور ایک آخری سنت جو ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے، چاہے جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے قدم سے لے کر 7 آسمان تک جو ہے نور بھر دیا جاتا ہے، جو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر اسی ہفتے میں اگر دجال آ گیا تو اللہ رب العزت اس کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پگڑی عمامہ باندھنا بھی سنت ہے۔ بہرحال یہ سنتیں میں آپ کو تک پہنچا دیا۔ اب تک اس کا علم آپ کو نہیں تھا، لیکن اب آپ کو اس کا علم ہو گیا تو اب اس پر عمل کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ فی زمانہ اس وقت جو ہے سنت پر عمل کرنا ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ شخص سنت پر عمل کرے۔ آپ سے امید ہے، میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس پر خود عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔